بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ان علی ان فاطمہ۔ امیر المومنین حضرت زہرا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زہرا نے فرمایا، میرے بابا رسول خدا نے فرمایا۔ امیر المومنین خاتون جنت سے، اور خاتون جنت اپنا بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، من صلی علیکی، رسول خدا نے اپنی بیٹی، اپنی شہزادی حضرت زہرا سے فرمایا، من صلی علیکی، بیٹی فاطمہ جو تجھ پر درود بھیجے، غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وَأَلْحَقَهُ بِي فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ أَكُونُ، جنت میں اس جگہ اسے مقام عطا فرمائے گا جس جگہ میں رسول خدا ہوں گا۔ یہ صرف اس روایت کا مضمون نہیں ہے، درجنوں روایات کا یہ مضمون ہے۔ من صلی علی مرتن لم یبقى من ذنوبہ ذرہ، جو مجھ پر اور میری آل پر ایک دفعہ صلوات بھیجے گا، ذرہ برابر اس کے ذمے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہے گا، سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ ہم اپنے عقائد اور اعمال میں عبادات بھی آتی ہیں، نماز، روزہ وغیرہ۔ عبادت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کو صحیح طور پر انجام دینے کے لیے قصد قربت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وضو کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، یا وضو مستحب ہو یا واجب ہو، آپ صرف قربتاً اللہ کہیں، یہ کافی ہے۔ اور یہ بھی زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نیت زبان کا کام نہیں ہے، نیت دل کا کام ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ وضو کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، نیت اتنی ہونی چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا کر رہے ہیں، آپ وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ سبزی کاٹ رہا ہوں، یہی کہیں گے نا کہ وضو کر رہا ہوں، یہ اتنی نیت کافی ہے۔ اب کچھ لوگ وہم کے شکار ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ صبح کی نماز پڑھتا ہوں، دو قربتاً اللہ، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ ایک دفعہ حج بیت اللہ کے موقع پر وہ ایک ایرانی کاروان میں ایک عالم دین نیت کروا رہا تھا، بیت اللہ کے طواف کرتا ہوں 7 چکر، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ یہ کدھر لکھا ہوا بھائی؟ یہ دل میں آپ کا خیال ہے، جب مسجد الحرام میں جا رہے ہیں حجر اسود کی طرف، یہ آپ کا جانا نیت ہے، یہ وہم کے شکار ہو جائے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ نماز کی نیت کرتے تھے، اللہ اکبر، ہو گئی نا، آپ نماز کی حالت میں چلے گئے، پھر بات کرنا جائز نہیں ہے، قبلہ کی طرف پوش کرنا جائز نہیں ہے، جان بوجھ کے وضو توڑنا جائز نہیں ہے، اللہ اکبر، پھر اپنی زبان میں کہتے تھے نہیں ہوئی، بھئی ہو گئی تھی، آپ نے کام خراب کر دیا ہے۔ ہاں، عبادت کسے کہتے ہیں؟ جس میں قصد قربت، دل سے یہ نیت ہو، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، معنوی اعتبار سے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی کپڑا دھوتے ہیں آپ، برتن دھوتے ہیں، فرش دھوتے ہیں، اس میں قصد قربت کی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، اس کو پاک کریں اور ثواب بھی ملے، برتن نجس ہو جائے، پلیٹ، اس کو وہ پاک بھی ہو جائے، ثواب بھی ملے۔ ہاتھ ایسے ہی آپ کو خون لگ گیا، اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ ہاتھ بھی صاف ہو جائے اور پاک ہو جائے، ثواب بھی ملے، یہی کپڑا دھوتے وقت، پلیٹ دھوتے وقت، ہاتھ دھوتے وقت اگر آپ کہیں قربتاً اللہ، وہ کہتے ہیں ہم ثواب، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور برتن بھی پاک ہو جائے۔ عبادات یا معاملات اس لین دین جہاں دو طرفہ کاروائی ہوتی ہے، خرید و فروخت میں دو طرفہ کاروائی ہوتی ہے، ایک طرف دکاندار ہوتا ہے، دوسری طرف خریدار ہوتا ہے۔ نکاح، ایک طرف لڑکا ہوتا ہے، ایک طرف لڑکی ہوتی ہے۔ معاملات، ایقاعات، جہاں پر یک طرفہ کاروائی ہوتی ہے، خدا نخواست کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے، 2 عادل گواہوں کے سامنے کہے، اس کا نام لے کے
باقی شرائط بھی ہوں، وہ پاک بھی ہوں، اس سے یا نام لے کے کہے یا انتی تو طالق، بس ایک طرفہ کاروائی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آگے سے خاتون بھی کہے ہاں جی مجھے طلاق قبول ہے، وہ منتیں کرتی رہی کہ میں نے علیحدہ نہیں ہونا، آپ کے ساتھ بسنا ہے، لیکن مرد اگر فیصلہ کر لے، وہ جیسی انتی طالق کہے گا، یا جس عالم دین کو اس نے وکیل بنایا ہوگا وہ کہے گا مثلا وہ میرے موکل کی زوجہ طالق، وہ طلاق ہو جائے گی۔ اس کو ایقاع کہتے ہیں، جہاں پر یک طرفہ کاروائی ہوتی ہے۔ یا ایک آدمی اپنے غلام کو یا کنیز کو، پرانے زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھی، ان کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اپنے غلام سے مخاطب ہو کے کہے انت حر لوجہ اللہ، تو راہ خدا میں آزاد ہے، تو راہ خدا میں آزاد ہے۔ آگے سے ضروری نہیں ہے وہ کہے قبلت الحریۃ، ٹھیک ہے مجھے اپنی آزادی قبول ہے۔ ضمناً سن لیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے 1000 غلام راہ خدا میں آزاد کیے، 1000 غلام راہ خدا میں آزاد کیے اپنے ہاتھ کی کمائی سے۔ ہم پابند ہیں کہ اپنا عقیدہ بھی، معاملات کا طریقہ بھی، عبادات کا طریقہ بھی، ایقاعات کا طریقہ، حتیٰ اخلاقیات بھی قرآن اور اہل بیت سے لیں۔ ہم اس کے پابند ہیں۔ ہم اپنے مومنین کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ جو آپ کا عقیدہ ہے نا، اس کا سرچشمہ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی معتبر اور مستند روایات ہیں۔ آپ کو اپنے عقیدے کے بارے میں، اپنے عبادات کے صحیح ہونے کے بارے میں، اپنے معاملات کے صحیح ہونے کے بارے میں ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کا سرچشمہ بھی وہی ہے، اور رسول اور اہل بیت رسول کے اقوال کا سرچشمہ بھی وہی ہے۔ میں کہتا ہوں، بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، آپ سب کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مکتب ہے نا، مکتب اہل بیت، ہمارے بعد میٹنگوں میں کہتے تھے یہ کیوں کہتے ہیں آپ مکتب اہل بیت؟ بابا مکتب اہل بیت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنا عقیدہ بھی اہل بیت سے لیتے ہیں، عبادات کا طریقہ بھی اہل بیت سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ بھی اپنا عقیدہ اہل بیت سے لیں۔ ہم آپ کے بارے میں بھی کہیں گے کہ آپ کا مکتب ہی مکتب ہے۔ اچھا نہیں لگتا ان کو؟ یہ دوپہر کو ظہرین کی نماز کے بعد ہمارے مختصر درس ہوتا ہے، آپ کو تعجب ہوگا، یہ بہت سارے اہل سنت کہتے ہیں کہ علی کے شیعہ ہم ہیں، علی کی شیعہ ہم ہیں۔ کتاب بھی لکھی گئی تھی ایک کتاب کہ اہل سنت ہی شیعہ ہیں، اس کا جواب دیا ہے تیجانی سماوی نے، شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو سنت رسول پر عمل کرے۔ سنت رسول کسے کہتے ہیں؟ سنت رسول 3 چیزوں کا نام ہے: رسول کا فرمان، رسول کا عمل، رسول کی تقریر۔ تقریر سے مراد لیکچر نہیں ہے، تائید۔ آپ رسول کے سامنے، علی کے سامنے، کسی بھی امام معصوم کے سامنے کوئی بات کریں، کام کریں، یا کوئی مخصوص قسم کا لباس پہننے، اور اس بات سے، اس کام سے رسول یا اہل بیت رسول کا کوئی فرد آپ کو نہ روکے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، حق ہے، یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ ورنہ معصوم کے سامنے کوئی غلط کام انجام پائے، معصوم خاموش نہیں رہ سکتے۔ جی ہم کہتے ہیں کہ شیعہ اہل سنت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت ہی شیعہ علی ہیں۔ اب یہ ایک اور میدان ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہم شیعہ اہلی علی ہیں یا ہمارے اہل سنت کے برادران جو ہے نا وہ شیعہ علی ہیں، جو اپنا عقیدہ، اپنی عبادات کا طریقہ، اپنے نکاح کا طریقہ، اپنے طلاق کا طریقہ علی اور اہل بیت علی سے لے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا شیعہ ہے۔ اور اگر ان سے نہ لے، کسی اور سے لے، ہاں وہ شیعہ علی ہونے کا دعوے دار تو ہے، لیکن در حقیقت وہ شیعہ علی نہیں ہے۔ ہم پابند ہیں اہل بیت اطہار کے مطابق کہ اس سے اپنا عقیدہ لیں۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اپنوں میں سے بھی شیعہ علماء میں شمار ہوتے تھے، بہت ساری کتابوں کے وہ مؤلف، بہت ساری درجنوں کتابوں کے
وہ مترجم حج کے موقع پر بلا ناغہ دعائے ندبہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ دعائے ندبہ امام زمان کا مرثیہ ہے. آخر میں سب سے بڑی دعا یہ کرے میرے بزرگوں اور عزیزوں، عاقبت بخیر ہو، عاقبت بخیر ہو. ہاں، حر کا انجام بھی دیکھیں، شمر کا انجام بھی دیکھیں. کون باور کرے گا کہ شمر جنگ صفین میں امیر المومنین کے لشکر میں تھا، اس کی ٹانگ میں جو ہے نا وہ گولی، تو کیا کہتے ہیں اس کو، تیر بھی لگا تھا. وہی تیر اگر دل کو لگتا، وہ شہید ہو چکا تھا علی کے رکاب میں. لیکن کیا اس نے عمل کیا؟ وہ عمل کیا جس نے عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیا. شمر کا انجام بھی دیکھ لیں اور حر کا انجام بھی دیکھیں. اس لیے روایات میں ہے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، سب سے زیادہ ہماری زبان پر اس دعا کو جاری ہونا چاہیے، خدایا ہمارا انجام بخیر فرما، انجام بخیر فرما. یہ بیرکت میں عرض کر دوں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وقت آخر انسان بگڑ جاتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے بعض گناہوں کی وجہ سے. یہ بہار کے جلد نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہمسایہ بیمار ہوا. وہ جانکنی کا عالم تھا. لوگوں نے ان حضرت سے کہا کہ یہ آپ کا فلاں ہمسایہ، اس کا جانکنی کا مرحلہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. جانکنی کی آسانی کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اعمال ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جانکنی کا مرحلہ آسان ہو، فلیکن لوالدیہ بارا، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، وہ چاہے زندہ ہوں یا مرحوم ہو گئے ہوں. ولقرابتہ وصولا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے نتیجے میں جانکنی کا مرحلہ آسان ہوتا ہے. ہمسائے کے گھر رسول خدا گئے، دم توڑنے والا تھا. اس سے فرمایا قل لا الہ الا اللہ. بہت سبق آموز حدیث ہے، یہ روایت ہے. قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ. اس کی زندگی میں کبھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. کئی وہ ایصال ثواب کی مجالس میں امام زین العابدین علیہ السلام کا میں وہ خطبہ سنا چکا ہوں، وہ حاضرین کو، مجلس کے شرکاء کو، جو آپ مدینے میں ہر جمعہ کو بلا ناغہ یہی جو ہے نا وہ خطبہ دہراتے تھے. اور اس کثرت سے آپ نے اس کو دہرایا، لوگ لکھتے تھے اور لوگوں کو زبانی یاد ہو. مادری زبان میں خطبہ دیتے تھے، 1 2 3 دفعہ لوگوں کو زبانی یاد ہو گیا تھا. اس کے اندر آپ نے یہ بتایا تھا کہ جب منکر اور نکیر پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا کتاب کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، کون جواب دے سکے گا اور کون جواب نہیں دے سکے گا. ایسا نہیں کہ جس نے ادھر رٹا ہو، اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 اور معصوم. بڑا پیارا ترانہ ہے. وہ نہیں جواب دے سکے گا جس نے صرف ان کو رٹا ہو. ادھر امام نے بتایا ہے وہ جواب دے سکے گا ہاں جو مومن ہو اور صادقین کا پیروکار ہو. 5 شرطیں بتائی، ابھی میں اس طرف نہیں جاتا جی. ہر کوئی نہیں جواب دے سکے گا وہاں پر. بے شک 2 کے پہاڑے کی طرح دنیا میں رٹا ہو، اللہ جو ہے نا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اسلام میرا دین ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، قرآن میری کتاب ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آخری نبی ہیں، اور امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک ایک امام کا نام اور ولدیت رٹا ہو. لیکن یہ 5 خصوصیات اگر اس کے اندر نہیں ہیں، اس کی زبان کام نہیں کرے گی، اس کی زبان کام نہیں کرے گی. فرمایا قل لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکا کلمہ. لوگ سمجھے کہ اب اس میں گویائی کی طاقت ختم ہوئے گی، بولنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے. اگر طاقت ختم ہوتی نا تو رسول خدا کبھی نہ کہتے قل لا الہ الا اللہ.
یہ آن حضرت کا اس کو کہنا کہ قل لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کو معلوم تھا کہ یہ کلمہ پڑھنے کی ابھی طاقت رکھتا ہے، اتنی طاقت ہے، لیکن جواب نہ دے سکا۔ پھر متوجہ ہوئے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، فرمایا کہ یہ جو ہے نا، یہ بندے خدا، اس کی ماں زندہ ہے یا مرحومہ ہے؟ جو خاتون پاس کھڑی تھی یا سرانے پر، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے یہ، میں اس کی ماں ہوں۔ فرمایا کہیں اس اپنی ماں سے بیٹے سے ناراض تو نہیں ہو؟ کہا 6 سال سے میں اس سے باتیں نہیں کرتی۔ فرمایا یہ وجہ ہے، ماں کی ناراضی کی وجہ سے زندگی بھر جو کلمہ رٹا تھا لا الہ الا اللہ، وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ فرمایا میں سفارش اور شفاعت کرتا ہوں اپنے بیٹے کو معاف کر۔ اور کیا رضیت برضا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اگر راضی ہیں میں بھی راضی ہوں۔ پھر ماں کو راضی کرنے کے بعد، شفاعت کر کے سفارش کر کے ماں کو راضی کرنے کے بعد اس سے کہا قل لا الہ الا اللہ۔ وہی بندہ جو چند لمحے پہلے زبان اس کی کام نہیں کر رہی تھی، فصیح عربی زبان میں کہا لا الہ الا اللہ۔ دیکھا آپ نے، ایک اتنی سی ماں کی ناراضگی کے نتیجے میں بندہ وقت آخر کلمہ توحید زبان پر جاری کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ عقیدہ بندے کا راسخ ہونا چاہیے۔ عمل میں کوتاہیوں کو تو اللہ بخش سکتا ہے، لیکن اگر عقیدہ خراب ہے، بگڑا ہوا ہے، اس کا پھر ادھر کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر آپ کے کسی مرحوم نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، ان کی رحلت کے بعد، مرحوم ہونے کے بعد اب ان کی طرف سے خود نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ ان کا فرض ادا ہو جائے گا۔ روزے یا رکھوائیں یا مدیں، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ حج نہیں کیا تھا، آپ اس کی طرف خود جا کے کریں یا کسی کو حج بدل کے لیے بھیجیں۔ 1000 1,00,000 روپیہ کسی کا قرض دینا تھا، نہیں دیا اور مرحوم ہو گیا ہے، آپ اس کی طرف ادا کریں گے، فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر عقیدہ اس کا خراب تھا، جی توحید کے بارے میں عقیدہ متزلزل تھا، رسالت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، پھر آپ اس کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ عبادات پیچھے سے آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، لیکن عقیدہ اس نے زندگی میں خود بنانا ہے۔ مرنے کے بعد اس کے عقیدے کے معاملے میں آپ اس کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں